حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم وَلَعَنَّ عَدَاهُمْ أَجْمَعِينَ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ درود رحمت نہیں، عزت ہے، احسان نہیں، ایمان ہے۔ آل محمد کے احسانات کو یاد کر کے پوری طاقت سے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المحتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی وارواح العالمین لطراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرده الشریف وسعى الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين۔ أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات پر محمد آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس بے مثل و بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس جس نیت سے حاضرین و سامعین، ذاکرین، واعظین اور بالیان نے اس پاک ذکر میں حصہ لیا ہے، آل محمد کا خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، کائنات عالم و عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت انسانی کے لیے جن 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین کو بھیجا۔ ان میں ہمارے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عزت اور عظمت حضرت ابراہیم علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضور حبیب الرحمن ہے، ابراہیم خلیل الرحمن۔ اردو کے دامن میں کیونکہ زیادہ گنجائش نہیں، اس لیے اردو زبان حبیب کا ترجمہ بھی دوست بتاتی ہے اور خلیل کا ترجمہ بھی دوست بتاتا ہے۔ حالانکہ جب لفظ مختلف ہے
تو ترجمہ ایک نہیں ہو سکتا. حبیب بھی دوست ہے، خلیل بھی دوست ہے، لیکن خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دوستی بنانا چاہتے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ شبوں کی عبادت سے تھکے ہوئے، لیکن میں بھی نوکری پیش کرنا چاہتا ہوں. حبیب اسے کہتے ہیں، خلیل اور حبیب کا فرق ہے. جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے اسے خلیل کہتے ہیں، اور جس سے اللہ دوستی کرنا چاہے اسے حبیب کہتے ہیں. ابراہیم چاہتے ہیں کہ اللہ سے دوستی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ سے دوستی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی تو اللہ نے پوچھا، موسیٰ تو نے اس کام میں جلدی کیوں کی؟ عرض کرنے لگے، معبود میں چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. معلوم ہوا موسیٰ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب میں ان قریب تجھے ایک ایسی نعمت دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. قبلہ میرا دعویٰ یہ ہے، اس محترم مجمع میں سے کوئی بھی سامع اگر میری تقریر کے کسی بھی حصے پر سوال کرنا چاہے تو میں اسے اس کے پیر کی قسم دیتا ہوں کہ وہ شرم نہ کرے، اٹھ کے سوال کرے، لکھ کے سوال کرے، جیسے اسے آسانی محسوس ہو. جس طرح سے اللہ نے ہمارے نبی کو ہر نبی سے افضل بنایا، ویسے 7 لاکھ نبیوں میں مصطفیٰ کے علاوہ 14 معصومین کی ٹکر کا بھی کوئی نبی موجود نہیں ہے. اور بھیا نہیں ہے. اب یہ مسلمانوں کے درمیان جمہوریت کی وجہ سے اور اکثریت کے ظلم سے اور دشمنی اہل بیت کی وجہ سے کچھ ناجائز باتیں عقیدہ بن چکی ہیں. قرآن نے حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کر میری کتاب میں ابراہیم کو. اب تو مولوی صاحبان کہاں جائیں گے جو کہتے ہیں کہ جی بس اللہ ہی اللہ، بھئی ذکر تو بس اللہ کو ہونا چاہیے، غیر اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. ان سے پوچھو ابراہیم اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو حکم دیا کہ میرے حبیب ابراہیم کا ذکر کر. کیوں کر؟ انہو بے شک وہ میرا سچا نبی تھا، صدیق تھا. کون صدیق تھا؟ ابراہیم صدیق تھا. پھر توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا ابراہیم صدیق تھا، میرا ابراہیم صدیق تھا، میرا ابراہیم صرف صدیق تھا، چھوٹا بڑا صدیق نہیں، بس خالی صدیق تھا. بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھکا، صرف صدیق تھا. خلیل الرحمن تھا، صرف صدیق تھا. بیت اللہ کا مستری تھا، صرف صدیق تھا. اللہ کا بنایا ہوا نبی تھا، صرف صدیق تھا. ووٹوں سے نہیں بنا تھا، صرف صدیق تھا. جبرائیل غلامی کرتا تھا، صرف صدیق تھا. صاحب مصحف تھا، ابراہیم صرف صدیق تھا. بتوں کے توڑنے والا تھا، صرف صدیق تھا. ماتھا کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکایا، صرف صدیق تھا. میری زندگی سے گفتگو نہیں ہے، جس
صدیق اکبر پر. جو صدیق اکبر کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. غور ہے یہ نہیں ہے. صدیق اکبر علی کے سوا کوئی نہیں. کسی کے کپڑے کسی کو پہنا لینے سے ناپ پورا نہیں آتا. اگر کوئی پہن لے تو ناپ پورا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، لیکن اس مجھے علی کے شیعہ دکھا. اور ہے یہ نہیں ہے. پروردگار مجھے علی کے شیعہ دکھا. رب عزت کی قسم، امیر المومنین کی عظمت کی قسم، اللہ نے آواز دی عرش کے چاروں طرف سے. شیعہ نے علی کی روحوں نے اللہ کو لبیک کہا. سارے شیعوں کی زبان پہ ایک لفظ تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک. اور جگہ کو میں لفظ بدل دیتا ہوں اور ایک درست جملہ ہے. میں نے اس جملے میں اردو کے لفظ کی غلطی کی، اگلے فکرے میں وہ غلطی نہیں ہوتی. اللہ کا قرآن تو بتا ابراہیم کون تھا، حسین کیا ہے. اس لیے کہ جہاں تھا لگ جائے وہ حسین نہیں ہوتا. یقین نہ آئے تو اجمیر شریف والے سے پوچھ لے، شاہ است حسین. است کا مطلب ہوتا ہے اور ہے یا نہیں ہے. 100 سال بعد کہو گے ہے، 1000 سال بعد کہو گے ہے. انبیاء تھے. اور ہے یا نہیں ہے. یہ ہے کا لفظ یا حسین کے نانے کے ساتھ لگتا ہے یا اہل بیت کے ساتھ. یقین نہیں آتا مولویوں کی آزادیں سن لینا. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اب گھر میں آواز آئے کہ ہے اور مولوی کہے کہ تھے. اور ہے یا نہیں آپ کسی کے گھر جائیں، آپ کہے خدا صاحب، وہ کہے ہیں، بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہے بے وقوف گھر والے کہتے ہیں، تو کہتا ہے مر گیا. جس محمد مصطفیٰ کے لیے اللہ کے گھر سے ایک دن میں 5 دفعہ آواز آتی ہو کہ محمد ہے. اور ہے یا نہیں ہے. نہیں بات بندہ نہیں سمجھا، میں ایک اور فکر کرتا، لیکن یہ فکر آسان نہیں، ویسے ہی مشکل ہے. اللہ کا نبی تھا حضرت نوح علیہ السلام، نام نہ عبد الغفار یا عبد الرزاق. نوح پڑھنے کی وجہ سے نوح کہلاتا. نوح اس میں فائل ہے. نوح پڑھتے تھے نوح. اچھا جب نبی نوح پڑھتا تھا تو مشرک کیا کرتے تھے؟ لیجئے دونوں سنتیں ثابت آتی. نوح پڑھنا نبی کی سنت ہے، پتھر مارنا مشرکوں کی عادت. اچھا اتنا واضح ہے کہ اللہ کے نبی ڈھیر کے نیچے آئے، مٹی کے ڈھیر کے نیچے، پتھروں کے ڈھیر کے. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ سالوں سال چلتا. یہ چلے کیوں جاتے تھے مشرک؟ وہ سمجھتے تھے مر گیا. مولا غازی میری مدد کرنا، میں فکر پاؤں. وہ کیا سمجھتے تھے؟ مر گیا ہے. پتہ چلا مشرک کی پرانی عادت ہے، نبی مٹی کے نیچے چلا جائے یہ سمجھتا ہے مر گیا. اب نہیں ہلا بولنا زبان سے. آل محمد تمہیں سلامت و آباد و شاد. یہ مشرک کا مولا تمہیں سلامت رکھے، حسین آباد ہو. آدم علیہ السلام نبی تھے، نوح علیہ السلام نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے. حسن یہ جتنے بھی نبی میرے کسی امام کے ساتھ تھے نہیں.
علی امام تھا نہیں ہے، حسن امام تھا نہیں. جس بندے کو پریشانی ہے یہ مر نہیں گئے، مرے ان کے دشمن. کائنات کے علماء سے پوچھ، قرآن کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھتا ہے. یا تو قرآن سے اللہ سے کہہ کے یہ آیت نکلوا دے کہ علی کا نفس اللہ نے خریدا ہوا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پریشان نہ ہو کرو بلکہ توجہ کی. جس کا نفس ہے ہی اللہ کے پاس، اور رجسٹری قرآن میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي. علی مشتری بنا ہے، خدا پایا بنا ہے. اس نے بیچا ہے، اس نے خریدا. توجہ ہے یا نہیں؟ میرے محترم اور مکرم سامعین، یاد رکھیں یہ سارے ہیں آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک نبی تھے. عیسیٰ ہے لیکن نبی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی نبوت میں اس کی نبوت کو منسوخ سامعین کرام. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے فرماتے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. جب ہڈیاں مٹی میں مٹی ہو جائیں گی تو تم کیسے زندہ. یہ سوال قرآن کی تاریخ ہے. دو نبیوں میں دن ہے. ایک آیت حضرت عزیر علیہ السلام کے دن، عزیر علیہ السلام یہ حضرت عزیز علیہ السلام کے بھائی. ایک یہودی نے امیر المومنین سے سوال کیا تھا کہ بتائیے وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک دن پیدا ہوئے ایک دن مرے. ایک کی عمر 50 سال تھی، دوسرے کی 150 سال. تو میرے بچے کی طرح شادی میں نہیں ہوتی ہے تیرے کو کچھ. مولا علی سے امیر المومنین نے فرمایا ایک عزیز ایک عزیر. بندوں نے پوچھا مولا آخر ایک دن پیدا ہوئے ایک دن مرے، 100 سال کا فرق. آپ قرآن لکھتا کہ نبی جا گدھا بھی ساتھ تھا. نبی جب جاتے ہیں تو بعض اوقات گدھے ساتھ ہوتے ہیں. نبی کے ساتھ مار کے پڑے رہنا گدھے کو فائدہ نہیں دیتا. بڑا نبی کے ساتھ رہا، بڑا نبی کے ساتھ رہا، لیکن نبی کے ساتھ پڑے رہنا فائدہ نہ دیا. 100 سال بعد بھی نبی نبی تھا، گدھا گیا. قرآن کی ایسی عاشق قوم ایمان سے بتاؤ روتا کون
تو سسرالی رشتے دار بچانا چاہتے گھبرانا لیکن یہ پتہ نہیں کسی کو چیز کو درمیان میں یعقوب ادھر ادھر وہ باقی بیٹے جو حضرت یعقوب کے 307 کے بچے اس دل میں ایسی خبر 307 ادھر اللہ یہ مجرم یہ 700 سورے پڑھے عجیب چیز کہا کہ یہ بزرگ عالم دین ہے کالا مقام حضرت یعقوب نبی آئے کہا یہ تیرے دشمن ہے ان کی وجہ سے تجھے رونا پڑا ان کی وجہ سے تیرا یوسف سے جدا ہو گیا انہوں نے یوسف کو قتل کرنے کی کوشش کی آخر تو نے ان کی قبریں اپنے ساتھ کیوں بنائی ہے یعقوب نے فرمایا قیامت کے میدان میں آدم سے محشر تک کا مجمع ہوگا اللہ کہے گا یعقوب اپنا مجرم پیش کر کہاں ڈھونڈتا پڑوں گا میں یوں پکڑ کے جو مشتبہ ہیں وہ تھانے میں رات رہتے ہیں حالت طاقت مصطفیٰ کی اس نے اپنی امت کو کتنا شعور عطا فرمایا میرے محترم اور مکرم شامعین نہایت توجہ جو اور دوسرا سوال خلیل الرحمن کے درمیان آواز لم تؤمنو ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں یہ لفظ سیدھے سمجھ آیا اس سے اگلی تقریر کا لطف آئے گا ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں ایمان اور چیز ہے زندہ باد اطمینان اور چیز ہے یہی حق ہے بیداری کے ساتھ ذکر علی سننے کا ایمان اور اطمینان اور جنت پہ ایمان سارے مسلمانوں کو ہے اطمینان صرف علی والا جاؤ ایمان کاموں سے بھی جا کے پوچھو جنت میں جاؤ گے اللہ میاں کو بتاؤ گلی میں پھرتے ہوئے ملام سے پوچھ جاری صاحب فرماتے تھے میں نے ایک ملام سے پوچھا ملام تو بھی جنت میں جائے گا فوراً صاحب لائی کہتے جاری صاحب جب میں نہیں جانا تو پھر جنت والی گال کوڑے کیونکہ جنت ملتی ہے علی کی محبت پر جنت ملتی ہے علی کی محبت پر میری نہ تسلیم کرنا نہ حضرت ابو بکر سے پوچھ لینا وہ فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا لا یجوز احد عن الصراط الا من كتب له علی الجلال اس وقت تک پورے صراط سے کوئی نہیں گزر سکتا جب تک علی اسے
قسم کا قیمہ بنایا نبی، اور اللہ کے حکم سے یہ ہنستا ہوا چہرہ ولایت علی ہے، اللہ کے حکم سے ان قیموں کو ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ مختلف طریقوں سے رکھ دیا۔ اب اللہ نے کہا بلاؤ، چھوٹے نبی نے لفظ پہ توجہ کرنا، چھوٹے نبی نے پہاڑوں میں پڑے ہوئے قیمہ بنے ہوئے مردہ پرندوں کو آواز دی، پرندے مر گئے تھے، بے غیرت نہیں ہوئے تھے۔ آل محمد تمہیں سلامت ہو، شہزادی کونین تمہیں سلامت ہو۔ پرندے مر گئے تھے، پرندے قیمہ بن گئے تھے، لیکن بے غیرت نہیں ہوئے تھے۔ چھوٹے نبی کے بلانے پر قیمہ بنے ہوئے پرندے اڑ کر آ گئے، شیعہ کو کافر نہ کہے، اپنی قبر کی پہلی رات کی فکر کر، جب پرندوں میں بھی غیرت ہو اور نبی کے بلانے پہ آ جائے تو وہ غیرت مند ہوتے ہیں، اور اگر کوئی 7 فٹ آدمی محمد کے بلانے کے باوجود پہاڑ پہ چڑھے، نعرہ حیدری، ہم سے ناراض تو تب ہو اگر ہم کسی کا نام لیں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کون بھاگا تھا، تو سلمان پہ شک کیوں نہیں کرتا، تجھے ابو صاحب پہ شک کیوں نہیں ہوتا، اس کا مطلب پتہ تجھے بھی ہے، معلوم تجھے بھی ہے، چوریوں والے مجنوں کو تجھے بھی پتا ہے۔ سمجھدار ہوشیار لوگ یا رسول اللہ زندہ رہے تو مدینے میں ملاقات چھوڑی، کون تھے ہمیں کیا پتا؟ میں تو پڑھا لکھا آدمی ہے، مجھے بتاؤ، مجھے تو بات یہی پتا ہے اللہ نے کہا ہے قُلْ اطیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ حبیب ان میں سے جو کوئی بھی تجھے چھوڑ کر بھاگا، اللہ پھر کافروں کو دوش نہیں لگا۔ اللہ پاک کے فضل تعالی صاحب کے اللہ نے بھی نام لے لیے، میں بھی، اور روم میں تو کیسے لوں، نبی کو چھوڑ کے بھاگ جانے والوں کے نام کنفرم ہے، بردیت مشکوک۔ اور اس منبر پر مشکوک باتیں بلایا آ گئے، رسول بلائے تو آ جانے والے کو زندگی ملتی ہے، مردہ نبی کے بلانے پہ آ جائے تو زندہ باد ہو جاتا ہے، زندہ بھاگ جائے تو مردہ باد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے دکھاؤ، میں اطمینان چاہتا ہوں۔ آیت قرآن نے ثابت کیا ابراہیم اطمینان چاہتے تھے، روایت ہوتی تو گنجائش خراب تھی، آیت ہے تو کوئی مائی کلام مکر نہیں سکتا۔ ابراہیم کو ایمان تھا، اطمینان چاہتے تھے۔ میں دیکھتا ہوں کس بندے نے پچھلی تقریر کو محفوظ کیا ہے، کس نے ہوا کر دی ہے۔ ابراہیم ایمان میں تھا، اطمینان ڈھونڈ رہا تھا، تو جسے اللہ کہے کہ یہ اطمینان ڈھونڈ رہا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جو نفس مطمئنہ ہو اسے حسین۔ حسین نفس مطمئنہ۔ ابراہیم فرماتے ہیں رب جعلنی
اٹھائی ابراہیم وہ کعبہ تعمیر کرنے والا، وہ کہتا ہے نماز قائم کرنے والا بنا۔ روئے زمین کا ایک مولوی لے کر آ جو کہے کہ اس سے پہلے ابراہیم نمازی نہ تھے۔ سامنے بات کی نہیں رہو بیٹا، یہ حضرت ابراہیم نماز نہیں پڑھتے کیوں پریشان پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ اور پھر کہتے قائم کرنے والا بنا۔ پتا چلا پڑھے جانے والی اور ہے، قائم کرنے والی اور ہے۔ یقین نہ آئے تو جاؤ مقتل کی کتابیں اٹھا کے دیکھو۔ ابو سلام الشہدابی نے میدان کربلا میں خردم نے زہرا سے کہا ماما نماز کا وقت ہو گیا ہے، فرمایا اللہ تیرا شمار نماز گزارنے میں کرے، میں سجدہ کرتا ہوں تو میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ حسین نماز پڑھتے رہے، یہ حسین کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا، یعنی شبیر کعبہ بن گئے، یہ غلاف بن گیا، شبیر کعبہ بن گئے، یہ غلاف بن گیا۔ حسین نے پڑھی، یہ سامنے کھڑا رہا، حسین نے نماز ختم کی، یا یہ تیروں کی وجہ سے گرا، کہتا مولا میری نماز رہ گئی، فرمایا نہیں آج تو نے نماز قائم کی۔ جہاں میں چاہتا تھا وہ ہاتھ پہنچ گیا۔ میں مقصد بیان کر رہا ہوں، خاکوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں، تعبیر کے شہنشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ جسے ابھی سمجھ نہیں آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں۔ کیا تقابل ہو خلیل اللہ کا شبیر سے، خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے۔ سلامت بابا، جس کا امتحان بچوں جیسا ہو وہ ابراہیم ہے۔ یہ فکرہ ضائع ہوگا، مجھے بڑا دکھ ہوگا، پوری تقریر میں آپ کے چپ رہنے کا دکھ نہیں ہوا، جو بولتے چپ ہو۔ ابراہیم کا امتحان شریعت کا بچپن، شبیر کا امتحان شریعت کی جوانی، نیت صحیح و ساروں کو بننا ہے۔ ابراہیم کے تین امتحان ہوئے، مال، جان اور اولاد۔ ترتیب ہے یہ، بندے کی جان میں بنے مال قربان کر، اولاد میں بنے جان قربان کر۔ کسی بندے نے کسی ناجائز کام میں تو پہلے سے رشوت دے، پیسوں سے نہ مانے پھر کہتے گولی مارو، پھر بھی نہ مانے کہتے بچے اٹھاؤ۔ مال، جان، اچھا ہاتھ کھڑے کرو، جو ہاتھ کرو۔ صرف موبائل والوں کے ہاتھ پہنچے ہوئے، اگر نہیں چلتے ہو تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تو میں تشریح کا فیصلہ۔ اور تشریح بھی بڑی مختصر ہے۔ ابراہیم نے پہلے بتا بکریاں چرا رہے، نوجوان حسین سفید کپڑوں میں مربوط سامنے آ گئے، کان کے ہاتھ لگے کہتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ دوڑ کے ابراہیم اس کے پاس چلا، جسے جس کا ذکر اچھا لگے وہ اس کے پاس چلا۔ کیا لگے سبحان اللہ، کتنی اچھی آواز ہے تیری، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورا شہرام بول رہا ہو، اتنا پیارا میرے اللہ۔ ایک دفعہ پھر لے لے، آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا، آدھی بکری تجھے دے دوں گا۔ اس فکر میں وہ بندے ضرور توجہ کرے جو کہتے ہیں صاحب کے
پھر کہہ دے باقی کی بکریاں بھی تیری. واہ ابراہیم تیری کریمی. نبی فرماتے بندوں کی قسمیں 4 ہیں. اس مجمع میں بھی 4 قسم کے ہوئے. قیامت کے مجمع میں بھی 4 قسم. پہلا برس کریم، دوسرا سخی، تیسرا بخیل، چوتھا لعین. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. کریم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا حصہ بھی کسی کو کھلاتا ہے، جو اپنے حصے کا کھانا بھی کسی کو کھلاتا ہے، وہ کریم. جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، سخی. جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے، بخیل. اور جو نہ خود کھائے نہ کسی کو کھانے دے، وہ لعین ہوتا ہے اور اس پہ لعنت ہے. علی فرماتے ہیں زندگی غریبوں کی طرح گزارتا ہے، حساب امیروں کی طرح دیتا ہے. ساری بکریاں لے جاؤ. اسے پھر کہا سکوہن کو دور سکر پر ملائے کبھی بڑھو. اب ابراہیم علیہ السلام نے انگوٹھی ہوگا، امامہ ہوا، ابا کبا نالے ایک دفعہ پھر کہتے سارا کچھ اٹھا کے لے جاؤ. اور خدا کی قسم دیکھنا، عشق ہو تو پھر ماں کو نہیں دیکھتا انسان. عشق کا ابراہیم کو رحمان سے. اب رہا کچھ نہیں ظاہری مال دنیا میں. فرماتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں کون کون کس مقام پہ کس طرح سے ہوگا. کہ دیکھ تجھے ان بکریوں کی حفاظت کے لیے غلام کی بھی تو ضرورت ہوگی. ایک دفعہ پھر پڑھ ابراہیم کو ساتھ لے. آباد شاد رہو، سلامت رہو. ایک مرتبہ پھر پڑھ ابراہیم کو ساتھ. توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. اس نے پھر پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح خلیل الرحمن. غلام بن کے ساتھ چلنے لگے تو وہ ہنسنے لگا. انگوٹھی پہن لو، امامہ پہن لو، جوتے پہن لو، بکریاں بھی رکھو، تم پاس ہو گئے ہو. میں جبرائیل ہوں. نہیں مجھے نہیں پتا کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا. ابراہیم خلیل بھی ہے، ابراہیم جد الانبیاء بھی ہے، ابراہیم خلیل الرحمن بھی ہے، ابراہیم صاحب مصحف بھی ہے. اتنا بڑا نبی جب بشری حالت میں جبریل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو اندھا ملا محمد کے نور کو. جاتی ہوئی بکریاں، جاتا ہوا مال واپس آ. پھر آگ میں گرنے لگے. ابھی لگتا تھا کہ پھر خلیل گلزار. ابھی لگتا تھا پھر ہی چھری دنبا. ان تینوں باتوں میں ایک چیز کام ہے، تینوں انتہا. ایک موقع پہ جاتی چیزیں اللہ نے کہا دنیا گئی یہ آ گئے، آگ میں گئے یہ گلزار بن گئی، چھری پھری. سادہ دنبا نہیں ہے، اللہ نے عزت کروائی ہے. آگے نکلنا، رسی کا انتظار، رسی کا بھی احترام کرنا. کیوں؟ دنبا کا احترام. مولوی صاحب بھی احترام کرتے دنبے. کیوں؟ کہ یہ سوا ہو گیا تھا. یہ تو کوئی خریت نہیں. گجرے والا ملتان میں لوگ کتنے دنبے سوا ہو جاتے ہیں. ساروں کی عزت آؤ اصلی وجہ بتاؤ اس کی عزت کیوں؟ کہ چپ کر کے سوا ہوا.
جانور ہو کے رویا نہیں، گردن پہ چھری آئے تو کون سا دمبا بکرا نہیں روتا، یہ نہیں رویا۔ کوئی پوچھے کیسے پتا ہے تمہیں؟ ابراہیم نے چھری پھیری ہے، اسماعیل سمجھ گئے، اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ دمبا ہے، بھائی یہ پٹی باندھی ہوئی، قلم خون اچھلا، اس نے کہا اسماعیل کا ہے، رگیں کٹتی رہی، اس نے سمجھا اسماعیل کی ہے۔ اب اگر دمبا یہاں پہ رو پڑتا، چیخ پڑتا، تو ابراہیم چھری روک کے پٹی کھول نہ دیتا۔ پتا چلا دمبے نے ہمیں سبق دیا کہ اگر نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبریاں نہیں کیا کرتے۔ اگر واقعی نبی کی جان بچانی ہو، ایسے موقعوں پہ رونے والا عاشق نہیں مخبر ہوتا ہے۔ لوگ چھپ کھیلنے والے بچے کو بھی پتا ہے کہ آواز نہیں نکالتے، اللہ کبوتری کو انڈے دلوا رہا ہے، یہ چپ نہیں کرتا۔ اور حضور فرما رہے تھے ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، بے صبرے کے ساتھ کیسے ہوگی؟ امام سے پوچھا گیا آپ دونوں کے ساتھ ہے، کار میں نبی کے ساتھ ہے، بستر پہ علی کے ساتھ۔ واپس آ جانا، یہ ہے بچوں والا۔ بچہ پینٹ شرٹ پہن کے آئے، پیارے پیارے خوبصورت کپڑے، آپ کو محسوس ہو کسی بڑے اچھے لگے، یا میرے جوڑا کو ملتے سے کہتے ہو پورا، پھر کیوں کہہ رہے امتحان ہے کہ بچہ سخی ہے کہ بخیل۔ سخی بچے کہہ دیتے ہیں لے لو، بخیل کہتے ہیں مگر بچہ مٹھائی کھانے لگتا ہے یار میں دے بخیل ہو۔ اچھا میری جو دیکھیں سخی ہوگا نا، سخی سخی وہ کہے گا آپ پتہ ہے شریف ہو گیا اللہ شریف، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ ابراہیم کا کہا اللہ نے چیز مانگی، یہ تیار ہوا، شبیر جوانی تھا، جواب لے کر باپ کو گئے، ابا ہاتھ پہ خوش ہو گئے، چھوٹ لے کر آئے خوش ہو گئے۔ ابراہیم شریعت کا دشمن تھا، اللہ نے بتا دیتے وہ جوانی شبیر دیتا گیا، وہ دیتا۔ ہر نبی نے اللہ سے ایک موقع پہ ضرور کہا ہے بس، کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا جس نے اللہ سے، یعقوب نبی نے، حضرت ایوب نے، سب بلندیوں میں بیٹھا، سب سے پہلے مار مار کے ایک دن شکر للہ، خود بیمار ہو گئے، شکر للہ۔ بعضی کتابوں میں ہے کیڑا کرتا تو اٹھا کے واپس رکھتے، ابھی میرے اللہ نے میرے جسم میں تیرے لیے غذا رکھی ہے، ایک ایک کر کے بیٹے میں
چھین لے گی. اس طرح کے ظلم ہے ریت نے بستی سے نکال دیا. شکر اللہ. ایک دن بیوی روتی ہوئی بیمار نبی کوہنیوں کے بار اٹھا. کیوں روتی ہے؟ ایوب آج ایک کسائی نے بڑی سخت بات کی. گھبرا کے کہتے جلدی بتا کیا کہا اس نے. ایوب کو کسائی کہہ رہا تھا میں نے سنا ہے کہ یوسف کی اولاد میں سے اور یوسف کی بیٹیوں کے بال سنہری ہوتے ہیں. چادر ہٹا کے بال دکھا دے جتنا گوشت چاہیے لے جاؤ. علی کی عزت کی قسم اولاد کی موت پہ صبر کرنے والا نبی گھبرایا. سجدے میں گر کے کہتے ہیں مالک بخش. ہر امتحان برداشت ہے ناموس والا امتحان برداشت نہیں. قرآن لے آ میرے سر پہ رکھ مجھے اس رات کی عزت کی قسم. ہر نبی اللہ سے کہتا تھا مالک بخش. کائنات آدم عالم میں خالی ایک عاشق گزرا ہے حسین. اکبر کی لاش پہ برچھی میں ہاتھ ڈالو ادھر زمین پہ زلزلہ آئے ادھر اللہ کی آواز ہے حسین بخش. لاشوں پہ لاشیں لاٹ کے بس اے حسین بس. تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس. ہم تجھ کو آزما چکے بس اے حسین بس. باقی جو ہے وہ ظلم کی بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دے سجاد کے لیے. جسے سمجھ آئی وہ ساری رات روئے گا. تیرا میرا پانچواں امام انگوٹھی دیکھ کے روتا تھا. بندے پوچھتے تھے مولا انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ سید فرماتا تھا میرے غریب دادے کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ باقی نہیں تھی جہاں تیروں میں تیر نیشوں میں نیشے نہ لگے. میں وعدہ کرتا ہوں میں ذاکروں کے قدم اٹھا رہا ہوں تو نیت کیا تیری قضا نہیں ہے. اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ نہیں تھی جہاں تیروں میں تیر لگے. الذی جسمہ عریان وہ غریب جس کے بدن پہ کفن نہیں تھا. وَحَرَمُهُ وَشِيرًا جس کی بیویوں کو قید کر دیا گیا. پتھر کے دل کا میں ضامن نہیں تجھے بستر پہ بھی رونا آئے گا اگر میرے اس فکر کو غور سے سن لیا. امام فرماتے ہیں وَبَدَنَهُ سُحْقَانًا جس کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل دیا گیا. جس کے جسم کا کچھ حصہ کھا کے شفا بن گیا. کچھ گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے چلے گئے. اور کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہوئی عمر تیری زندگی کرے. گھوڑوں کے ساتھ ساتھ رونا ہے تو باتیں کر لینا. گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی سموں سے گوشت کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے رو رو کے کہتی تھی واہ غریب واہ مظلوم واہ حسین حرام ہو گئی. رونا نہ نظر چھپا لینا. اللہ
بیوی کو